اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کے سیشن نمبر 3 جو کہ آیت نمبر 87 سے 141 ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں رکوع 11 سے لے کے رکوع 16 تک کا ذکر ہے۔ یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پے در پہ رسول بھیجے، اور تم رسولوں کو قتل کر دیتے ہو، اور وہ کتاب جس کے بارے میں تم تصدیق کرتے ہو اس کی نفی کرتے ہو۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں ہر طرح سے اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ کتاب جو ہے حق ہے، اور اس میں تمام لیسن جو تھے وہ تمہیں اس کو پرووائڈ کیے گئے پروفس کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود تم اس سے انکار کرتے ہو اور نبیوں کو قتل کرتے ہو۔ یعنی وہ نبی جو تمہارے پاس آتے ہیں تمہیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تمہارے نفسانی خواہشات کے مطابق نہ ہو، تم ان نبیوں کو قتل کر دیتے ہو، اور پھر اس قرآن کی تردید کر رہے ہو۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ تمہاری پچھلی بھیجی ہوئی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، انکلوڈنگ تورات اور انجیل، اور اس قرآن کو نہ سمجھنے کی اور نہ ماننے کی وجہ جو ہے وہ کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم، یعنی یہ سارا جو ڈسکشن ہے یا جو ایڈریس ہے یہ یہودیوں کے ساتھ ہے۔ تم اس چیز پر ایمان لاتے ہو جو بنی اسرائیل پر اتاری گئی ہے۔ تو یہ ان کی ہر دھرمی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو چیز بھی بنی اسرائیل کے پاس ہے یا ان پر اتاری گئی ہے وہ تو صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہ ان کے متکبرانہ رویے کی غمازی تھی، اتاری گئی ہیں یا ان کے رسولوں میں اتاری گئیں، اس کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف سے آتی ہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ تو کنٹینویشن ہے اور مستقل ایولیوشن کی طرف چلا آ رہا ہے، جس کی کلمنیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم نے موسیٰ کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ تمہارے پاس وعدہ نشانی لے کر آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے پاس ہر طرح کی نشانی لے کر آئے، انہوں نے یہودیوں کے سامنے پریزنٹ کیا، اس پہ انہیں یقین نہیں آیا اور اس پہ بھی انہیں ڈاؤٹ رہا، تو پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو کوہ طور پر لے جائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فزیکلی ان سے خطاب کرے اور انہیں کتاب کے بارے میں بتائے۔ ان پر منع و سلوہ نازل کیا، ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹ کیا، ان کو صحرا میں بھٹکنے سے بچایا، ان کے سر پہ بادلوں کا سایہ رکھا، ان کو جس طرح کی فوڈ چاہیے تھی وہ ان کو پرووائڈ کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر آگے جا کے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا خیر تمہارے لیے مخصوص ہے تو موت کی دعا کرو۔ یعنی یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا اور اب بھی ان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا گھر یا جنت صرف ان کے لیے مختصر، باقی تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے وہ بینڈ ہے یا ان کے لیے وہ ٹیبوڈ ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا گھر صرف تمہارے لیے مختص ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ موت کی دعا کرو؟ کیونکہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ سب تمہارے لیے ہی ہے تو تم مر جاؤ گے، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، تو وائی ڈونٹ یو ڈو دیٹ؟ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر اسی کنٹینویشن میں یہودیوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے اس سے اللہ کی دشمنی ہے۔ یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ آرگومنٹ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام تمہارے پاس وحی لے کر آتے ہیں بقول تمہارے، اور جبرائیل وہ فرشتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پہلے اس قسم کے پیغامات لے کر آتے تھے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت مشکل تھے، تو اس لیے ان سے ہماری دشمنی ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ ارشاد ہوتا ہے جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عداوت رکھتا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تو صرف وہ پیغام لے کر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تو صرف ایک پیغام پہنچانے والے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو ان سے دشمنی رکھنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ آگے جا کے پھر ڈسکشن ہوتا ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ جو کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو ٹونے کا بہت زیادہ رواج ہو گیا تھا، اور بنی اسرائیل کو یہ کہہ دیا گیا تھا یا شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا کہ اگر تم جادو ٹونا استعمال کرو تو سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور بن سکتے ہو، ان کی حکومت کو گرا سکتے ہو۔ تو انہوں نے جادو ٹونا جو تھا اس کو بہت ہی ریگولرلی استعمال کرنا شروع کر دیا، اس حد تک کہ وہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا۔ اس واقعے کے بعد اس قسم کے کانسیپٹ کی نفی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو زمین پر نازل کیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور یہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، اور
یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے تھا کہ معجزہ اور جادو میں فرق ہے. معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور جادو جو ہے وہ صرف زمین کی ایک چیز ہے. تو ہاروت اور ماروت جو تھے وہ لوگوں کو مختلف جادو کے طریقے سکھاتے تھے صرف آزمائش کے لیے. لیکن وہ جب بھی اس قسم کا طریقہ لوگوں کو سکھاتے تھے تو ان کو یہ بتاتے کہ یہ آپ کی آزمائش کے لیے ہے، اس پہ عمل نہ کرنا. لیکن لوگوں نے اس پر ان کی بات نہ مانی، ان کے تمام طریقے سکھائے ہوئے طریقوں کو انہوں نے استعمال کیا اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا، اور اس کو اس حد تک امپلیمنٹ کیا کہ ایک وقت آ گیا کہ وہ اس طرح کے جادو ٹونے کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا تھا اور بات طلاق تک پہنچ جاتی تھی. یہاں پر یہودیوں کی ایک اور نافرمانی کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ تم نے جادو ٹونے کو اپنا عقیدہ بنا لیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے تو تم موت کی دعا مانگ لو اور دیکھ لو کیا ہوگا. جنت اور دوزخ کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ جس کو چاہے گا وہاں پہنچائے گا. اور بیسیکلی وہ لوگ ہوں گے جو اس کی حکم عدولی نہیں کرتے. عیسائیوں کا قول یہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کے کچھ گروہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں. اس کی لاجیکل مثال کچھ اس طرح ہے کہ وہ لوگ جن کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بالآخر ان کا سہارا بنے. اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ تو مسبب الاسباب ہے اور سب کچھ پیدا کرتا ہے. بات کا اصرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے کوئی معنی نہیں رکھتا. آگے جا کے ارشاد ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے صرف اس وقت راضی ہوں گے جب تم ان کے طریقے پر چلنے لگو جو کہ تمہیں نہیں کرنا ہے. اور پھر ان دی اینڈ یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے آزمایا، ان پہ بڑی بڑی مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے تمام مشکلات کو بخوبی انجام دیا، اور ہر مشکل کو انہوں نے پاس کیا، اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے. جب حضرت ابراہیم تمام آزمائش میں پورے اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام مذاہب کے لیے پیشوا بنا دیا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری اولاد میں سے بھی نیک لوگوں کو پیدا کر. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میرا رحم و کرم تمہاری اولاد پر ہوگا، مگر ان پر نہیں جو کہ ظالم ہوں گے. ظالم سے مطلب وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے. بہت بڑا ڈسکشن ہے جو کہ اس ورتھ مینشننگ کہ تمام نبوت حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلائے. بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی مستقل نافرمانی کی اپ ٹو اے پوائنٹ کہ وہ نبوت کا راستہ چینج کر دیا گیا، اور پھر نبوت حضرت اسحاق سے چینج ہو گیا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں چلی گئی جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نازل ہوئی. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ نبوت اور رسالت کسی خاندان کی میراث نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور جب چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے دے دیتا ہے. اور پھر اس سیکشن کی آخری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ سب کچھ چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کر لو کہ وہی صحیح طریقہ ہے. تو یہاں ہم سیشن 3 کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم سورہ بقرہ کے باقی آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہوپ فلی ہم ان سیشنز کو 2 ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.